الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کریم نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا، بالخصوص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ قیامت تک انسانیت کی رہنمائی ہوتی رہے گی. حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی الشیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور افکار پر مبنی ایک بھرپور سلسلہ ہم نے آپ کی خدمت میں مختلف بیانات اور دروس کی صورت میں پیش کیا. آج ان تمام بیانات کا جو کنکلوژن ہے وہ کوشش کریں گے اس کم وقت کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کریں. حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے، اور اگر تو چاہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر جو مشکلات ہوں، مصائب ہوں، آلام آنے والے ہوں، آزمائشیں آنے والی ہوں، ان آزمائشوں سے اللہ رب العالمین تمہیں نبرد آزما ہونے کا حوصلہ بھی دے، توفیق صبر بھی دے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین تمہیں مصائب اور آلام سے محفوظ رکھے اور آخرت کی سختیوں سے محفوظ رکھے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر رب کریم نے اس کا حل پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان مجید میں اہل ایمان کی خصوصیات بیان کرتا ہے کہ جو اہل ایمان میں جو طبقہ انبیاء ہے وہ تو خداوند قدوس کی طرف سے رشد و ہدایت کے مقتدا ہیں. اللہ نے انہیں معصوم عن الخطا دنیا کے اندر بنا کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا. انبیاء کے علاوہ کائنات کا جتنا بھی طبقہ ہے وہ ان میں جو صلحاء ہیں، نیک ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں، ائمہ دین متین ہیں، اور میں جو منصب ولایت کے اوپر فائز ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال صالحہ اور رجوع الی اللہ کی برکت سے انہیں محفوظ کر دیا، اور فرمایا کہ ہر بندہ مومن اگر وہ صراط مستقیم پر قائم رہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور سچی توبہ اور استغفار اپنے گناہوں پر کرتا رہے، اور کبھی بھی اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات سے غفلت نہ برتے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو نجات کا ایسا پروانہ جاری کرتے ہیں کہ مشکلات کے اندر، مصائب کے اندر، آلام کے اندر، دکھوں کے اندر، تکالیف کے اندر بھی خداوند قدوس ان کو جو ہے وہ برات عطا فرماتا ہے، اس سے نکلنے کی سبیل عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں ایسے لوگوں کی مثالیں دی ہیں. مثلا میں آپ کی خدمت میں پہلے قرآنی آیات پیش کروں گا اور پھر احادیث مبارکہ. قرآن پاک کی سورہ
آل عمران ہے، یہ سورہ نمبر 3 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 135۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر خوف خدا موجود ہے، ایمان کا نور موجود ہے، اگر بتقاضۂ بشریت ان سے دنیا میں کوئی خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی نافرمانی ہو جاتی ہے جو گناہ کے زمرے کے اندر آتی ہے، تو اللہ نے مثال دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، جس طرح کہ میں نے گزشتہ دروس کے اندر فرمایا، آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ظالم کے احکام الگ بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، بتقاضۂ بشریت اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس گناہ سے کی معافی کے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے اسباب جو اللہ تعالیٰ نے صالحین کے بیان فرمائے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کو اگر آج ہم سمجھ جائیں تو اس زمانے میں جو اس وقت آج کے دور میں ہم مشکلات سے گزر رہے ہیں، مصائب سے گزر رہے ہیں، امت کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی مشکلات اور مصائب سے جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، جب کسی بھی انسان سے، کسی بھی بندہ مومن سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور اسے احساس ہو جائے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اب قرآن راستہ بتاتا ہے کہ اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کثرت سے شروع کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے کہ جب تم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے اور کوئی گناہ کسی بھی طرح سرزد ہو جائے تو کثرت سے خدا کا ذکر کیا کرو تاکہ اس گناہ کا کفارہ ادا ہو سکے۔ کثرت سے خدا کا ذکر کرو، فاستغفروا لذنوبہم، فرمایا کہ وہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ جس سے کوئی گناہ ہو جائے، بندہ مومن کی شان کیا ہونی چاہیے کہ اگر بتقاضۂ بشریت اس سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اسے علم ہو گیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تو وہ سب سے پہلے کفارے کے طور پر کیا کرے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں کہ گناہ ہونے کے فوراً بعد ان کو احساس ہو جائے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور کثرت سے خدا کا ذکر بھی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں، فرمایا کہ پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوائے گناہوں کو کون بخش سکتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنے رب کی طرف جب رجوع کریں گے تو اس امید سے رجوع کریں کہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، میرا رب بہت بڑا رحیم ہے، بہت بڑا کریم ہے، وہ رجوع اللہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ رجوع اللہ کریں تو پھر کیا ہوگا کہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان کے گناہوں کی بخشش کرتا ہے، وہ اللہ کے سوائے کون گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے تھے
ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے. یعنی فرمایا کہ جس بندے کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو وہ اللہ سے سچی توبہ کرے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے, اور ساتھ میں یہ کنڈیشن ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ یہ ارادہ کرے کہ اللہ دوبارہ میں اس گناہ کے قریب نہ جاؤں گا. فرمایا اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو بخش بھی دے گا, اور اس کو اللہ رب العالمین اس کے جو کیا ہوا گناہ ہے اس پر پردہ فرما دے گا. اور دوسری صفات کیا ہے ان کی؟ فرمایا اہل ایمان کی یہ صفات ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ تھوڑی سی کسی پہ کوئی پریشانی آ جائے, مصیبت آ جائے تو ہم جو ہے وہ اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات اس طرح کی باتیں اپنے منہ سے نکال لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اور دعوت دینے والی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کی بلا اور مصیبت سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر جو ہے وہ 17 کے اندر, فرمایا کہ اہل ایمان کی شان کیا ہے؟ الصابرین. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو حرف شکوہ زبان پر لانے کے بجائے صبر کرتے ہیں. کسی بھی قسم کی مصیبت, چاہے وہ زلزلوں کی صورت میں ہو, سیلاب کی صورت میں ہو, یا اپنے کسی حادثے اور ایکسیڈنٹ کی صورت کے اندر ہو, یا کسی بیماری کی صورت کے اندر ہو, یا کسی بھی قسم کی کوئی جو بندہ مومن کو جب کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو فرمایا کہ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ الصابرین, وہ اس پر صبر کرتے ہیں. والصادقین, اور اپنے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آزمائشوں پر صبر بھی کرتے ہیں. والصادقین, اور اپنے قول اور عمل میں ہمیشہ سچائی پر قائم رہتے ہیں. سچ کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑتے. جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ کسی نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور آپ کی ولایت کا مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے گھر سے روانہ کرتے ہوئے میری ماں نے ایک ہی نصیحت کی تھی, بچہ کہتے جھوٹ نہ بولی, سچ ہمیشہ بولی. ابتلا آئے پھر بھی سچ بولنا, آزمائش آئے پھر بھی سچائی کو نہ چھوڑنا, مشکلات آئے پھر بھی سچائی کے راستے کو نہ چھوڑنا, اور جتنی بھی مشکلات, مصائب اور آلام سے تم گزرو تو فرمایا کہ تم سچائی کے راستے کو نہ چھوڑنا. تو حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سچائی پر قائم رہتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اسے صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ مشکلات پر صبر کرتے ہیں, والصادقین, اور قول اور عمل کے اندر سچائی سے ہمیشہ زندگی گزارتے ہیں اور سچائی پر قائم رہنے والے ہیں. اور والقانتین, قانتین کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جس حال میں رکھے وہ اس حال سے خوش رہے. اس کو قناعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ انسان کو خدا جس حال میں رکھے انسان اس پر صبر اور شکر کرے, اور اس کی نیت اپنے رب کے متعلق کیا ہونی چاہیے؟ اگر اس حال میں میرا رب مجھ سے خوش ہے تو میرے لیے جو ہے یہ سودا مہنگا, چاہے وہ کسی بھی قسم کی آزمائش ہو, کسی بیماری کی صورت میں ہو, کسی حادثے کی صورت میں ہو, کسی وبا کی صورت کے اندر ہو, کسی بھی قسم کی آزمائش ہو. فرمایا اہل ایمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے اور پھر وہ قول اور عمل کے اندر ہمیشہ سچائی پر قائم رہے, سچ کے دامن کو کبھی نہ چھوڑے. یہ قرآن اس راستے کو بیان کرتا ہے. یہ قرآن ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ بتا رہا ہے. اور پھر کیا ہے؟ والقانتین, اور اللہ تعالیٰ جس حال میں انسان کو رکھے وہ اس پر قناعت اختیار کرے, لالچ نہ کرے. اللہ رب العالمین اس کی نیت کے مطابق اس کی قناعت کے اندر بھی, اس کے صبر کے اندر بھی, اس کی سچائی کے اندر بھی ایسی برکت پیدا کرے گا کہ پھر اس کا فیصلہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں, بڑے بڑے شیخ جو شاہانہ خرچ کرتے ہیں, جو شاہی محلوں کے اندر بادشاہی خاندانوں سے جن کا تعلق ہے, ان میں سے اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے, کسی کو سر میں درد ہو جائے تو پتہ چلا جی وہ کسی بہت بڑے جناب اسپیشل ہاسپٹل کے اندر جا کے علاج کرا رہا ہے, اور کوئی عام غریب آدمی بیمار ہو جائے اور اس کو سر میں درد ہو تو پتہ چلا جی ایک ڈسپرین کی اس نے گولی لی تو وہ ٹھیک ہو گیا.
درد وہی ہے، ایک عام بندہ جو ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہے، مسائل نہیں ہے، لیکن ایک وسیلہ اس کے پاس ہے، کیا؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَالْقَانِتِينَ، کہ اللہ تمہیں جس حال میں رکھے، جس کیفیت میں رکھے، تم اس پر قناعت اختیار کرو، صبر اختیار کرو، لالچ نہ کرو، اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ اور پھر فرمایا کہ والمنفقین، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین مال و دولت دے کر آزماتا ہے، کچھ وہ ہیں جن سے دولت لے کر آزماتا ہے، کچھ وہ ہیں جن کو اقتدار دے کر آزماتا ہے، کچھ وہ ہیں جن کو مفلس بنا کر آزماتا ہے، کچھ وہ ہیں جو فقر و فاقہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کے جو سونے کے چمچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ کھانا وہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جس حال میں رکھے، اگر بندہ کسی مشکل میں ہے، آزمائش میں ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو اس رب پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اگر میرا رب اس حال میں بھی مجھ پر خوش ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اور وہ فرمایا کہ وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں قانتین، قرآن کے اندر قناعت کرنے والے، کہ جو مل گیا اس پر خوش، شکوہ حرف شکوہ زبان پر نہیں لاتے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ کچھ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اور وہ مال کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو مال ملا اور وہ اتنے متکبر ہو گئے، اتنے ظالم بن گئے کہ انہوں نے اس مال کے ذریعے غرباء پر، ضرورت مندوں پر، یتیموں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا، جس طرح کہ میں نے پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ غوث اعظم نے ظالم اور ظلم دونوں کا انجام بیان فرمایا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کچھ وہ ہیں کہ جن کو دولت ملے تو تکبر میں چلے جاتے ہیں، پیسہ ملے تو تکبر میں آ جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کو جتنی دولت ملتی ہے اتنا ان کا سر جھکتا جاتا ہے۔ قرآن نے ان کی مثال پیش کی ہے، اور ان کی سب سے پہلا ایگزامپل قرآن نے پیش کیا ہے کہ نبی پاک کی امت میں سے سب سے بہترین ایگزامپل کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مولائے کائنات تاجدار حل عطا حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ان کے فقر اور ایثار اور ان کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی تو ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ جن کو بندہ جب پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جس طرح کے روایات کے اندر آیا ہے، احادیث کے اندر آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اہل ایمان سے خطاب کیا کہ اس وقت جو ہے مسلمانوں پر چاروں طرف سے مدینہ شریف کو جو ہے وہ دشمن نے گھیر لیا ہے اور دشمن سے جنگ کرنی ہے اور اس کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا ہر ایک نے اپنا اپنا مال پیش کیا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم پر صرف ایک چادر جس کے ساتھ وہ اپنا پردہ فرض پردہ چھپا سکتے تھے، اس چادر کے علاوہ جو کچھ گھر میں تھا سارے کا سارا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، سارے کا سارا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ آج 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا وہ ایثار امت کو راہ دکھا رہا ہے یا نہیں دکھا رہا ہے؟ امت کو راہ دکھا رہا ہے یا نہیں دکھا رہا ہے؟ تو قرآن فرما رہا ہے کہ والمنفقین، کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ جب خدا انہیں دولت دیتا ہے تو اس سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، دولت دیتا ہے تو اس سے صدقات نکالتے ہیں، دولت جب ان کے پاس جتنی دولت آتی ہے تو ان کی تڑپ پڑ جاتی ہے کہ خدا نے مجھے دیا ہے، میں کسی غریب کے کام آ جاؤں، کسی ضرورت مند کے کام آ جاؤں، کوئی ایسا میں اپنے اس دولت سے کام کر جاؤں۔ کیونکہ میں نے پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ انسان اتنی بات یاد رکھنا، جب تو دنیا میں آیا تھا تو تیرے جسم پر لباس بھی نہیں تھا، اور جب تو دنیا سے گیا ہے تو تمہارے جسم پر 2 کپڑے کفن کے ہیں، اور یہ یاد رکھنا کہ اس کفن کے اندر جیب نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو مال تم کماؤ گے اس کو اگر تم اللہ اور اس کے حبیب کے احکام کے مطابق صرف کرو گے، فرمایا وہ مال تمہارے لیے نجات بن جائے گا۔ اور انسان کو اگر اللہ مال و دولت دے تو وہ اس کے ذریعے ظلم کرے اور حقوق اور فرائض ادا نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے
صدقات ادا نہ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، تو فرمایا وہی چیز اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ نجات کا ذریعہ، عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی شان یہ ہے کہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں، الصابرین اور والصادقین، کہ جب بھی زبان سے گفتگو کرتے ہیں سچ بولتے ہیں، سچائی پر قائم رہتے ہیں، سچ کے دامن کو کبھی اپنے آپ سے نہیں چھوڑتے، اور اسی طریقے سے والقانتین، جس حال میں خدا رکھے وہ خوش رہتے ہیں۔ اور فرمایا ان کی چوتھی شان کیا ہے؟ والمنفقین، خدا ان کو جو مال عطا فرماتا ہے، دولت عطا فرماتا ہے، ثروت عطا فرماتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے راستے میں اس کو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کی ایک اور شان ہے، یہ ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بھی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بعد بھی، قناعت اختیار کرنے کے بعد بھی، صبر اختیار کرنے کے بعد بھی، مشکلات سے نکلنے کے بعد بھی، فرمایا اہل ایمان کی شان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد، اور یہ سارے وہ کام ہیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مصیبت آئی تو صبر کیا، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کوئی اپنا جدا ہو گیا تو اس پر صبر کیا، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کوئی طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، مصیبت آ گئی، بستیوں کی بستیاں الٹ گئی، سب کچھ اس نے اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھا، لیکن اس کے اوپر اس نے کیا کیا؟ صبر کیا، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اس کو خدا کی جو ہے وہ معیت مل گئی۔ اور فرمایا کہ سچائی پر قائم رہتے ہیں، فرمایا صبر کرتے ہیں، سچائی پر قائم رہتے ہیں، قناعت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ سارے وہ کام ہیں جن کو خدا بیان کرتا ہے کہ میرے مخلوق میں، میرے محبوب کی امتیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، یا سابقہ امم کے اندر بھی کچھ ایسے اہل ایمان گزرے ہیں جن کی یہ شان تھی، اور خدا ان کو بطور ایگزامپل پیش کر رہا ہے۔ یہ ساری بخشش کی علامتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے انہوں نے ایک عادت بڑی چنگی ہے، اور وہ عادت کیا ہے؟ فرمایا کہ والمستغفرین بالاسحار، جدو رات میں ساری مخلوق اللہ دی سو جاندی ہے، ادھی رات میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے، نماز تہجد ادا کر کے، خاموشی کے ساتھ مصلے پہ بیٹھے، سر کو سجدے میں رکھ کر، آنکھوں بکا کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، کثرت سے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ فرمایا اس وقت وہ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے بات نکالنے کی دیری ہوتی ہے، دعا نکالنے کی دیری ہوتی ہے، رجوع کرنے کی دیری ہوتی ہے۔ فرمایا خدا کی رحمت ان پر برس رہی ہوتی ہے، اللہ ان کے قریب ہوتا ہے، بلکہ خدا کی رحمت نہ صرف برس رہی ہوتی ہے بلکہ حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد آسمان دنیا پر نزول جلال کر کے اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہے کہ اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کی رضا کے لیے یہ سارے کام کرنے والے، آدھی راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرنے والے، مصیبت کے اوپر صبر کر کے اپنے رب کو راضی کرنے والے، اللہ نے جس حال میں تمہیں رکھا ہے اس حال میں خوش رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے والے، اور جب بھی گفتگو کرے قول اور عمل کو سچائی کے راستے پر قائم رکھنے والے، اور پھر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والے انسان۔ فرمایا کہ جب یہ ساری نیکیاں کرنے کے بعد پھر بھی تیرا اللہ کی طرف رجوع کا یہ عالم ہے کہ رات کو جب سارے سو جاتے ہیں، آدھی رات کو اٹھ کر والمستغفرین بالاسحار، اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرتا ہے، اور استغفار بھی سحری کے ٹائم کرتا ہے جب ساری مخلوق سوئی ہوتی ہے، تو جاگ رہا ہوتا ہے، تو فرمایا تیرا رب تجھے تیرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پہلے تو رب سے مانگتا تھا، اب رب کی رحمتیں آواز دیتی ہے کہ میں اللہ کی خاطر جاگنے والے مانگ تجھے کیا چاہیے۔ ہے کوئی استغفار طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کر دی جائے؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دے دیا جائے؟ ہے کوئی مصیبت سے چھٹکارا پانے والا اسے مصیبت سے معاف کر دیا جائے؟ ہے کوئی جہنم سے آزادی حاصل کرنے والا اس کے لیے جہنم سے اس کو آزاد کر دیا جائے؟ ہے کوئی جنت کی سیر کا خواہش مند کہ اس کو جنت کی
سیر عطا کر دی جائے۔ فرمایا جس بندہ مومن کے اندر یہ 5 شانیں پائی جائیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ بندہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کا بولنا خدا کا بولنا، اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، اس کا پکڑنا خدا کا پکڑنا، اس کا تصور تخیل یہ اللہ رب العالمین کے انوار کا مظہر بن جاتا ہے۔ صرف اسے اپنی ہاتھ کسی کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اسی وقت دعا قبول ہوگی، کسی کے لیے کوئی بات کرے گا تو اس کی بات کے اندر اثر ہوگا، دوسرے کے دل کے اندر اترے گی۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید کی یہ 5 مثالیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہیں۔ کیا دی ہیں؟ اس کا سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ جدوں کوئی مصیبت آوے تو اس کے اوپر صبر کرو، اللہ نال شکوہ نہ کرو۔ کیا کریں؟ صبر کریں۔ جتنا صبر کریں گے کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا جب کوئی تمہارا پیارا تم سے جدا ہو جائے تو اس پر صبر کرو اور فوراً زبان سے کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ ہم بھی تیرے لیے ہیں، جو ہمارا پیارا ہم سے جدا ہوا وہ بھی تیرے لیے تھا، وہ ہم سے پہلے چلا گیا، اس کے پیچھے ہم بھی تیری طرف آئیں گے، خدایا ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا۔ فرمایا یہ جذبہ بندہ مومن کا ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک اور اچھا پھر بھی ہوتا ہے کئی لوگ پوری زندگی استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مصائب پر صبر کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر قرار نہیں ہوتا، ایک بے چینی ہوتی ہے، پتہ نہیں کہ سجدہ قبول ہویا یا کہ نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 46 کے اندر فرمایا کہ جب پکی تسلی چاہتے ہو کہ ساڑھا کام ہو گیا، کیا جب پکی تسلی چاہتے ہو کہ ساڑھا کام ہو گیا تو پھر ایک کام کرو، کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا۔ فرمایا جدوں آپ کو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جب تمہیں کوئی مشکلہ پیش آ جائے، جب تمہیں کوئی پریشانی آ جائے اور اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہے۔ فرمایا اگر سکون قلب چاہتے ہو تو پھر کوئی ایسا سبب بناؤ کہ نبی پاک کی بارگاہ میں حرمین طیبین پہنچ جاؤ، مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ، حرم پاک میں پہنچ جاؤ۔ فرمایا جب تم مدینہ طیبہ پہنچو گے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو کیا کرو گے؟ فرمایا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر پھر کیا کرو؟ پھر اللہ کے رسول کو اپنا وکیل مقرر کرو۔ کیا کرو؟ اور کہو کہ یا بار الہ، میں تیری بارگاہ میں، تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں اور مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، یا میں نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں، اے اللہ میں ان تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اپنی اس توبہ کے اوپر تیرے حبیب کو گواہ بناتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ تیرے حبیب کو گواہ بناتا ہوں، تیرے حبیب کو وکیل مقرر کرتا ہوں اور تیرے حبیب کے سامنے تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے آئندہ ایسا گناہ سرزد نہ ہوگا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میرا رب اس کے لیے کیا خوشخبری دے رہا ہے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ، اور جب تم محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ گے تو فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کی محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پھر کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں، تیرے حبیب کے حرم کے سامنے، تیرے محبوب کی جالیوں کے سامنے، تیرے محبوب کے قدموں میں کھڑا ہو کر تیری بارگاہ میں استغفار کر کے رسول اللہ کو شفیع اور رسول اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ مجھ پر کرم فرما دے۔ تو پھر فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، فرمایا جب تم اس محبت دے نال، لوگ کہتے ہیں نا تم اولیاء اللہ دے تو انبیاء دے مزارات تے جاندے ہو تانوں کی ملدا ہے؟ اب فرما اللہ کی فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میرے رسول کی بارگاہ میں آ کر، میرے رسول کے قدموں میں کھڑے ہو کر میری بارگاہ سے گناہوں کا استغفار کرو گے تو فرمایا تمہارے اس جذبے کو رسول اللہ قبر سے دیکھ رہے ہوں گے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا رسول بھی پھر تمہارے لیے استغفار کرے گا۔ کیا کرے گا؟ میں نے پچھلے درس کے اندر آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک دن میں 100 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ کیا کرتے تھے؟ استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تو وہ ہیں کہ جن کی مغفرت عامہ کا اعلان تو میرے رب نے کیا ہے۔ اللہ کے محبوب تو وہ ہیں کہ جو مقام محمود پر فائز ہوں گے، وہ نہ صرف اپنی امت کی شفاعت کریں گے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اپنی امت تک، آخری بندہ مومن تک جو بھی بندہ ہوگا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ رب کریم میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو سرکار جو ہے وہ 100 مرتبہ دن میں استغفار کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو سرکار غوث اعظم نے اس کی بڑی مزیدار تشریح فرمائی ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ جب کوئی چیز بیان کرتا ہے تو اس کے سامنے ہر چیز آشکارا ہوتی ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے اندر جتنی مرتبہ استغفار کیا ہے، جتنی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ کا کلمہ دہرایا ہے، جتنی مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے کلمات کو دہرایا ہے، جتنی مرتبہ استغفار کے کلمے کو سرکار نے دہرایا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے وہ سارے کلمات استغفار نبی کی گناہگار امت کی بخشش کے لیے قبول، ان کے حق میں قبول فرما لیا۔ اب نبی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات استغفار اگر امت کی گناہوں کی بخشش کا سبب بنا ہے تو پھر امتی کو چاہیے کہ اس کا سانس بھی محبت رسول میں نکلے، امتی کو چاہیے کہ اس کا تصور بھی محبت رسول کے اندر ہو، امتی کو چاہیے کہ اس کی سوچ بھی محبت رسول سے شروع ہو، اس کی سوچ بھی محبت رسول کے اوپر ختم ہو۔ فرمایا جب بندہ اس منصب پر پہنچ جاتا ہے تو پھر فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرمائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے اللہ وجد اللہ تواب الرحیم۔ جدو تساں اپنے رسول نو، میرے محبوب نو جدو اپنا وکیل بنا چھوڑیا، تو فرمایا پھر ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا جب بندہ اس طرح دی استغفار کرتا ہے نا، فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے خدا معاف کر دے۔ بعض روایات کے مطابق حضور نے مثال دی ہے کہ میرے صحابہ یہ احد پہاڑ تمہیں نظر آ رہا ہے، احد پہاڑ کی تقریباً 4 مائل کے قریب لمبائی ہے اور 3 مائل کے قریب اس کی چوڑائی ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو احد پہاڑ تمہیں نظر آ رہا ہے، اگر کسی گناہگار کے گناہ اس احد پہاڑ کے برابر بھی ہوں گے، وہ سچے دل سے توبہ کرے گا، رسول اللہ کو اس توبہ کے اوپر گواہ بنائے گا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس احد پہاڑ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو خدا معاف کر دے۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ اللہ رب العالمین اگر اس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے پھر بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ 3 آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین نے طریقہ بتایا ہے کہ اہل ایمان کی شان کیا ہونی چاہیے۔ آج کے اس درس کا میں نے اس کے اوپر 5 حدیث بھی جمع کی تھی، لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے، لیکن آج یہ پیغام خدا ہے۔ یہ 4 آیات کے اندر 3 آیات میں پیغام خدا کیا ہے کہ جب مصیبت آئے تو صبر کرو، پریشانی آئے تو رجوع اللہ کرو، بات کرو تو ہمیشہ سچائی پر قائم رہو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ کا سہارا نہ لو، سچائی پر قائم رہو، بے شک تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، سچائی پر قائم رہو، خدا اس کا مداوع کرے گا۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ تمہیں جس حال میں رکھے اس حال میں قناعت کرو، اس حال میں خوش رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جس حال میں رکھتا ہے اس حال میں خوش رہو۔ اور فرمایا کہ پھر کیا کرو؟ فرمایا کہ جب تمہیں خدا مال دے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس مال کو ذریعہ تکبر نہ بناؤ، اقتدار کو ذریعہ تکبر نہ بناؤ، اختیار کو ذریعہ تکبر نہ بناؤ۔ جو خدا تمہیں جو منصب عطا کرتا جائے، اللہ دنیا میں اگر تم